نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ رسالت اور اس کے احکام، اطاعت رسول کے مسئلے میں یہ امر تو متفق علیہ ہے کہ کوئی رسول اپنی ذاتی حیثیت میں مطاع اور متبوع نہیں ہو سکتا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی اس بنا پر ہے کہ وہ موسیٰ بن عمران ہیں، نہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اس وجہ سے لائق اطاعت و اتباع ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس حیثیت سے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ ہیں۔ اطاعت اور پیروی جو کچھ بھی ہے صرف اس حیثیت سے ہے کہ یہ حضرات اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ علم حق عطا کیا جو عام انسانوں کو عطا نہیں کیا، اور ان کو وہ ہدایت بخشی جو عام انسانوں کو نہیں بخشی، اور ان کو دنیا میں اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کے وہ صحیح طریقے بتائے جن کو عام لوگ اپنی رائے و عقل یا انبیاء کے سوا دوسرے لوگوں کی رہنمائی سے معلوم نہیں کر سکتے۔ اب اختلاف جس امر میں واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت اور پیروی کس امر میں ہے اور کس حد تک ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اطاعت اور پیروی صرف اس کتاب کی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کا رسول لے کر آتا ہے۔ تبلیغ کتاب کے بعد رسول کی حیثیت رسالت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بھی ویسے ہی ایک انسان ہے جیسے اور دوسرے انسان۔ اگر دوسرے انسان امیر اور سردار قوم ہوں تو محض نظم و ضبط کے لیے ان کی اطاعت لازم ہوگی، مگر مذہبی فریضہ نہ ہوگی۔ دوسرے اگر عالم، حکیم اور مقنن ہوں تو ان کے اوصاف کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی پیروی کی جائے گی، اور یہ پیروی اختیاری ہوگی، واجب نہ ہوگی۔ یہی معاملہ رسول خدا کا بھی ہے۔ تبلیغ کتاب کے سوا دوسرے تمام معاملات میں رسول کی حیثیت محض شخصی ہے۔ محض ایک شخص کے اگر وہ امیر ہے تو اس کی اطاعت بالمشافہ ہے، نہ کہ دائمی۔ اگر وہ قاضی ہے تو اس کے فیصلے وہیں تک نافذ ہوں گے جہاں تک اس کے حدود قضاء یعنی جورسڈکشن میں ہیں۔ ان سے باہر زیادہ سے زیادہ ایک فاضل جج کی حیثیت سے اس کے فیصلے بطور ایک نظیر کے لیے جائیں گے، نہ کہ ایک شارع اور واضح قانون کی حیثیت سے۔ اگر وہ حکیم ہے تو اس کی زبان سے جو حکمت اور اخلاق کی باتیں نکلیں گی وہ اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے قبول کی جائیں گی، جس طرح دوسرے علماء و عقلاء کی ایسی ہی باتیں قبول کی جاتی ہیں۔ محض اس بنا پر کہ وہ حامل منصب رسالت کی زبان سے نکلی ہیں وہ داخل دین نہیں سمجھی جائیں گی۔ اسی طرح اگر وہ ایک نیک سیرت ہے، انسان ہے، اور اس کی زندگی اپنے اطوار، آداب اور معاملات کے اعتبار سے ایک بہترین زندگی ہے تو ہم بالاختیار اس کو نمونہ بنائیں گے، ماڈل بنائیں گے۔ جس طرح ایک غیر نبی کی اچھی زندگی نمونہ قرار دینے میں ہم مختار ہیں، لیکن اس کا کوئی عمل اور قول ہمارے لیے اخلاق، معاشرت، معیشت اور معاملات میں ایسا قانون نہ ہوگا جس کی پیروی ہم پر واجب ہو۔ ایک دوسرا گروہ اس خیال میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے رسول کے ذمے صرف کتاب پہنچا دینا ہی نہ تھا، بلکہ کتاب کے احکام پر عمل کر کے دکھا دینا بھی تھا کہ امت اسی نمونے پر عامل ہو۔ لہذا عبادات و طاعات وغیرہ کے متعلق احکام کتاب کی جو تفصیلی عملی صورت رسول نے بتائی ہے اس کی پیروی بھی کتاب ہی کی پیروی ہے اور دینی فرض ہے۔ باقی رہے وہ معاملات جو احکام کتاب کے علاوہ رسول اپنی شخصی حیثیت میں ایک امیر، ایک قاضی، ایک مصلح قوم، ایک حکیم، ایک شہری اور ایک فرد جماعت کی حیثیت سے انجام دے،
تو ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک دائمی اور عالمگیر ضابطہ و قانون بنانے والی ہو اور جس کی پیروی ہمیشہ کے لیے ایک دینی فرض ہو۔ ایک تیسرا گروہ ہے جو رسول کی حیثیت رسالت کو اس کی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے پر حاوی سمجھتا ہے۔ اخلاق، معاشرت، معاملات، احکام و قضاء اور بہت سے دوسرے معاملات میں اس کے قول اور فعل کا خدا کی جانب سے ہونا تسلیم کرتا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ سب چیزیں امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، مگر وہ حیثیت رسالت اور حیثیت شخصی میں فرق ضرور کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ رسول کی زندگی کے بعض معاملات ایسے ضرور ہیں جو حیثیت رسالت سے خارج ہیں اور قابل تقلید نمونہ نہیں، اگرچہ وہ کوئی ایسا واضح خط نہیں کھینچ سکتا جو حیثیت رسالت اور حیثیت شخصی میں بیان امتیاز کر دیتا ہو اور ایسی حد مقرر کرتا ہو جہاں پہنچ کر رسول کی حیثیت محض ایک انسان کی رہ جاتی ہے۔ چوتھا گروہ کہتا ہے کہ رسول کی شخصی حیثیت اور رسالت کی حیثیت اگرچہ اعتبار میں دو جداگانہ حیثیتیں ہیں، مگر وجود میں یہ دونوں ایک ہی ہیں اور ان کے درمیان عملاً کوئی فرق کرنا ممکن نہیں ہے۔ منصب رسالت دنیاوی عہدوں کی طرح نہیں ہے کہ عہدے دار جب تک اپنے عہدے کی کرسی پر بیٹھا ہے عہدے دار ہے، اور جب اس سے اترا تو ایک عام انسان ہے، بلکہ رسول جس وقت منصب رسالت پر سرفراز ہوتا ہے اس وقت سے مرتے دم تک وہ ہر وقت اور ہر آن مامور ہوتا ہے، آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایسا فعل نہیں کر سکتا جو سلطنت کی پالیسی کے خلاف ہو جس کا وہ نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی زندگی کے معاملات عام اس سے کہ وہ امام کی حیثیت سے ہوں یا امیر کی حیثیت سے، سوسائٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے ہوں یا ایک شوہر، باپ، بھائی، رشتہ دار اور دوست کی حیثیت سے، سب پر اس کی حیثیت رسالت اس طرح حاوی ہوتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کسی حال میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے منفک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جب وہ اپنی خلوت میں اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اسی طرح اللہ کا رسول ہوتا ہے جس طرح وہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے ہوتا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبے میں وہ کچھ کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کے تحت کرتا ہے، اس پر ہر آن اللہ کی طرف سے سخت نگرانی ہوتی ہے جس کے تحت وہ انہی حدود کے اندر رہ کر چلنے پر مجبور ہوتا ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، اور اپنے اقوال میں، اعمال میں اور زندگی کے پورے رویے میں دنیا کے سامنے اس امر کا مظاہرہ کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ اصول جن پر انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور یہ ہیں وہ حدود جن کے دائرے میں انسان کی آزادی عمل کو محدود ہونا چاہیے۔ اس خدمت کو نبی اپنی شخصی و خانگی زندگی میں اسی طرح انجام دیتا رہتا ہے جس طرح اپنی سرکاری حیثیت میں اور کسی معاملے میں بھی اگر اس کے قدم کو ذرا سی لغزش ہو جاتی ہے تو اس کو فوراً تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی خطا صرف اسی کی خطا نہیں بلکہ ایک پوری امت کی خطا ہے۔ اس کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر کے ان کے سامنے ایک مسلم کی زندگی کا نمونہ پیش کر دے، اور صرف یہی نہیں کہ انفرادی معاملات میں ان کی رہنمائی کر کے ان کو فرداً مسلمان بنائے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اسلام کا تمدنی، سیاسی، معاشی اور اخلاقی نظام قائم کر کے صحیح معنوں میں ایک مسلم سوسائٹی بھی وجود میں لے آئے۔ لہذا اس کا خطا اور غلطی سے محفوظ ہونا لازم ہے تاکہ کامل اعتماد کے ساتھ اس کی پیروی کی جا سکے اور اس کے قول و فعل کو بالکلیہ اسلام کی تعلیم اور اسلامیت کا معیار قرار دیا جا سکے۔ اس میں شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں تقلید و تعصی کے لحاظ سے فرق مراتب ضرور ہے، بعض وجوب اور فرضیت کے درجے میں ہیں، بعض استجاب کے درجے میں، اور بعض ایسے ہیں جن کی حیثیت درجہ استکمال کی ہے، لیکن فی الجملہ نبی کی پوری زندگی ایک ایسا نمونہ، ایک ایسا ماڈل ہے جس کو اسی لیے پیش کیا گیا ہے کہ بنی آدم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جو شخص اس نمونے کے مطابقت میں جتنا بڑا ہوا ہوگا وہ اتنا ہی کامل انسان اور مسلمان ہوگا، اور جو اس کی مطابقت کے کم از کم ناگزیر مرتبے سے بھی گھٹ جائے گا
وہ اپنی کوتاہی کے لحاظ سے فاسق و فاجر، گمراہ اور مغضوب ہوگا۔ میرے نزدیک یہی آخری گروہ حق پر ہے، اور میں قرآن اور عقل کی روشنی میں جتنا زیادہ غور کرتا ہوں، اس مسلک کی حقانیت پر میرا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو حالات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے سے مجھ کو نبوت کی حقیقت یہ نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یک راہ چلتے کسی کو پکڑ کر اپنی کتاب پہنچانے کے لیے مامور کر دیتا ہو، یا کسی شخص کو اس طور پر اپنی پیغامبری کے لیے مقرر کرتا ہو کہ وہ ایک جز وقتی مزدور، پارٹ ٹائم ورکر ہے، جو مقرر اوقات میں ایک مقرر کام کر دیتا ہے اور اس کام کو ختم کرنے کے بعد آزاد ہوتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ برعکس اس کے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے جب کسی قوم میں نبی بھیجنا چاہا ہے تو خاص طور پر ایک شخص کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ نبوت کی خدمت انجام دے۔ اس کے اندر انسانیت کی وہ بلند ترین صفات اور وہ اعلیٰ درجے کی ذہنی اور روحانی قوتیں ودیت کی ہیں جو اس اہم ترین منصب کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں۔ پیدائش کے وقت سے خاص اپنی نگرانی میں اس کی پرورش اور تربیت کرائی ہے۔ نبوت عطا کرنے سے پہلے اس کو اخلاقی عیوب سے، گمراہیوں اور غلط کاریوں سے محفوظ رکھا ہے، خطرات اور مہلکوں سے اس کو بچایا ہے، اور ایسے حالات میں اس کی پرورش کی ہے جن میں اس کی استعداد نبوت قوت سے ترقی کر کے فعلیت کی طرف بڑھتی رہی ہے۔ پھر جب وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے تو اس کو خاص اپنے پاس سے علم اور قوت فیصلہ، ججمنٹ اور نور ہدایت عطا کر کے منصب نبوت پر مامور کیا ہے، اور اس سے اس طرح یہ کام لیا ہے کہ اس منصب پر آنے کے بعد سے آخری سانس تک اس کی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف رہی ہے۔ اس کے لیے دنیا میں تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس کے سوا کوئی مشغلہ نہیں رہا ہے۔ رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو یہی دھن رہی ہے کہ گمراہوں کو راہ راست پر لائے اور راہ راست پر آ جانے والوں کو ترقی کی اعلیٰ منزلوں پر جانے کے قابل بنائے۔ وہ ہمیشہ ایک ہمہ وقتی ملازم ہے، ہم ہول ٹائم سرونٹ رہا ہے جس کو کبھی چھٹی نہیں ملی، اور نہ کبھی اس کے لیے اوقات کار مقرر کیے گئے ہیں، ورکنگ آورز۔ اس پر خدا کی طرف سے شدید نگرانی مقرر رہی ہے کہ خطا نہ کرنے پائے۔ ہوائے نفس کے اتباع اور شیطانی وظافت سے اس کی سخت حفاظت کی گئی ہے، اور معاملات کو بالکل اس کی بشری عقل اور اس کے انسانی اجتہاد پر نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ جہاں بھی اس کی خواہش یا اس کے اجتہاد نے خدا کے مقرر کیے ہوئے خط مستقیم سے بال برابر بھی جنبش کی ہے، وہیں اس کو ٹوک کر سیدھا کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی پیدائش اور اس کی بعثت کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ خدا کے بندوں کو سواء السبیل اور صراط مستقیم پر چلائے۔ اگر وہ اس خط سے یک سر منہ بھی ہٹتا تو عام انسان میلوں اس سے دور نکل جاتے۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے لفظ پر قرآن گواہ ہے۔ یہ بات کہ انبیاء علیہ السلام پیدائش سے پہلے ہی نبوت کے لیے نامزد کر دیے جاتے تھے اور ان کو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا تھا، متعدد انبیاء کے احوال سے معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی پیدائش اور نبوت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ۔ سورہ صافات کی آیات 110 تا 112 میں یہ بات بیان کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بچپن ہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برگزیدہ کرنے اور ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کی طرح ان پر اپنی نعمت کا اتمام کرنے والا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ان الفاظ میں دی جاتی ہے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں یہ بات بیان کی گئی۔ حضرت مریم کے پاس خاص طور پر فرشتہ بھیجا جاتا ہے کہ ان کو ایک پاک تینت لڑکے غلام زکی کی خوشخبری دے، اور جب ان کے وضع حمل کا وقت آتا ہے تو خاص حق تعالیٰ کی طرف سے
ان کی زچگی کے انتظامات ہوتے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورہ مریم رکوع نمبر 2۔ پھر اس اسرائیلی چرواہے کو بھی دیکھیے جس سے وادی مقدس طوا میں بلا کر باتیں کی گئیں۔ وہ بھی عام چرواہوں کی طرح نہ تھا، اسے مصر میں خاص طور پر فرعونیت کو تباہ کرنے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس کو قتل سے بچوانے کے لیے ایک تابوت میں رکھوا کر دریا میں ڈلوا دیا گیا۔ اسے خالص اسی فرعون کے گھر پہنچا دیا گیا جس کو وہ تباہ کرنے والا تھا۔ اس کو پیاری صورت دی گئی کہ فرعون کے گھر والوں کے دل میں گھر کرے۔ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کے منہ کو تمام عورتوں کے دودھ سے روک دیا گیا اور اس کی پرورش کا انتظام ایک خاص طور پر حق تعالیٰ کی نگرانی میں ہوا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ چند مثالیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام خاص طور پر نبوت ہی کے لیے پیدا کیے جاتے تھے۔ پھر دیکھیے کہ اس طرح جن لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ غیر معمولی قابلیتوں کے ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ ان کی فطرت نہایت پاکیزہ ہوتی ہے، ان کے ذہن کا سانچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو بات بھی نکلتی ہے سیدھی نکلتی ہے، غلط روی اور کج بینی کی استعداد ہی ان میں نہیں ہوتی۔ وہ جبلی طور پر ایسے بنائے جاتے ہیں کہ بلا ارادہ اور بلا کسی غور و فکر کے محض حواس اور وجدان سے وہ ان صحیح نتائج پر پہنچ جاتے ہیں جن پر دوسرے انسان غور و فکر کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے علوم کسی کسبی نہیں ہوتے بلکہ جبلی و وہبی ہوتے ہیں۔ حق اور باطل، صحیح اور غلط کا امتیاز ان کی عین سرشت میں ودیت کیا جاتا ہے۔ وہ فطرتاً صحیح سوچتے ہیں، صحیح بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنتے ہی ان کے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ اس بچے کو اس کے بھائی جینے نہ دیں گے۔ برادران یوسف علیہ السلام ان کو کھیل کے لیے لے جانا چاہتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف ان کی بری نیت کو بھانپ جاتے ہیں بلکہ ان کو ٹھیک وہ بہانہ بھی معلوم ہو جاتا ہے جو بعد میں وہ بنانے والے تھے۔ فرماتے ہیں وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائی خون کا بھرا ہوا کرتا لا کر دکھاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ کر فرماتے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا۔ اسی طرح جب برادران یوسف مصر سے واپس آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور یقین دلانے کے لیے یہاں تک عرض کرتے ہیں کہ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں سے ہم آ رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہارے نفس کا دھوکہ ہے۔ بیٹوں کو پھر مصر بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، جاؤ جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کا پتہ چلاؤ۔ گویا سالہ سال گزر جانے کے بعد بھی ان کو یقین ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور مصر ہی میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر مصر سے چلتے ہیں تو ان کو دور ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نفسی و روحانی قوتیں کس قدر غیر معمولی ہوتی ہیں۔ یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی خصوصیت ہی نہیں ہے، تمام انبیاء کا یہی حال ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ مریم کی آیت نمبر 12-13 میں ارشاد ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَّانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، ہم نے بچپن ہی میں اس کو قوت فیصلہ اور رحم دلی اور پاک تینتی اپنی طرف سے عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے گہوارے میں کہلوایا جاتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 31-32 میں ارشاد ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اور اس نے مجھ کو برکت والا بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھ کو وصیت کی کہ جب تک جیوں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے اور تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔
یہ سب ان جبلی اور فطری کمالات کی طرف اشارات ہیں جن کو لے کر انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی انہی فطری استعداد کو ترقی دے کر فعلیت کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو وہ چیز عطا کرتا ہے جس کو قرآن میں علم اور حکم یعنی قوت فیصلہ اور ہدایت اور بینہ وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں یہ بات بیان کی گئی، اور جب وہ اس مشاہدے سے علم یقین لے کر پلٹتے ہیں تو اپنے باپ سے کہتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، لہذا میری پیروی کر، میں تجھے سیدھا راستہ بتاؤں گا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 میں ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً وہ علم رکھتا تھا جو ہم نے اس کو تعلیم کیا تھا، مگر اکثر لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو دانش اور قوت فیصلہ عطا کی۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمائی، سورہ قصص کی آیت نمبر 14 میں۔ یہی حکم اور علم حضرت لوط علیہ السلام کو عطا کیا گیا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74 میں بیان کیا گیا، اور اسی غیر معمولی علم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرفراز ہوئے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت اتاری اور تجھے وہ علم دیا جو پہلے تو نہ جانتا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، کہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح اور روشن راستے پر ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں بھی بصیرت پر ہوں اور وہ بھی جو میرے پیرو ہیں، بصیرةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اس علم اور حکم سے نبی اور عام انسانوں کے درمیان اتنا عظیم تفاوت واقع ہو جاتا ہے جتنا ایک آنکھوں والے اور ایک نابینا کے درمیان ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اندھا اور آنکھوں والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، ان آیات میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ محض کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک روشنی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے نفس میں پیدا کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کا ذکر کتاب سے الگ کیا گیا ہے اور اسے انبیاء کی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس روشنی سے حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی سے ان امور میں نظر کرتے ہیں جو ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ علماء نے اسی چیز کا نام وحی خفی رکھا ہے، یعنی وہ اندرونی ہدایت و بصیرت جو ہر وقت ان بزرگوں کو حاصل رہتی ہے اور جس سے وہ ہر موقع پر کام لیتے ہیں۔ دوسرے لوگ غور و فکر کے بعد جن باتوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے اور جن امور میں حق و ثواب معلوم نہیں کر سکتے، ان میں نبی کی نظر اللہ کی دی ہوئی بصیرت اور روشنی کے زور سے آنے واحد میں تہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو نہ صرف حکمت
اور قوت فیصلہ اور غیر معمولی دانش و بینش عطا کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ ان پر خاص نظر رکھتا ہے، غلطیوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے، گمراہیوں سے ان کو بچاتا ہے، خواہ وہ انسانی اثرات کے تحت ہوں یا شیطانی وساوس کے تحت، یا خود ان کے اپنے نفس سے پیدا ہوں، حتیٰ کہ اگر بمقتضائے بشریت کبھی وہ اپنی اجتہاد میں بھی غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے ان پیغمبران کی نگرانی اور حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیے، جب قریب تھا کہ عزیز مصر کی بیوی ان کو اپنے جال میں پھنسا لے، اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان دکھا کر ان کو بدکاری سے محفوظ کر دیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے ارادہ بد کر ڈالا، اور وہ بھی اس کی طرف ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ لولا ان رأى برہان ربی، ایسا ہوا تاکہ ہم اس کو برائی اور بے حیائی سے پھیر دیں، کیونکہ وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جن کو ہم نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تو انہیں خوف ہوا کہ کہیں فرعون ان پر زیادتی نہ کرے۔ اس پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن اور دیکھ رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45-46 میں یہ بات بیان کی گئی۔ خوف بشریت کی بنا پر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بڑی کمزوری کو اپنی وحی سے دور کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون علیہ السلام پر جو فرعون کا خوف تھا وہ بشریت کی بنا پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بڑی کمزوری کو اپنی وحی سے دور کیا اور کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو ڈوبتے دیکھ کر چیخ اٹھے، ربی ان ابنی من اہلی، خدایا یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بشری کمزوری تھی۔ اللہ نے اسی وقت ان پر حقیقت واضح کر دی کہ وہ تیرے نطفے سے ہو تو ہوا کرے، مگر تیرے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ عمل غیر صالح ہے۔ بشریت نے محبت پدری کے جوش میں ذرا سی دیر کے لیے نبی کی نظر سے اس حقیقت کو چھپا دیا تھا کہ حق کے معاملے میں باپ، بیٹا، بھائی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اسی وقت آنکھوں پر سے پردہ اٹھا دیا اور حضرت نوح علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی متعدد مرتبہ ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اپنی فطری رحمت اور رافت، کفار کو مسلمان بنانے کی حرص، کفار کی تالیف قلب، لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش، منافقین کے دلوں میں ایمان کی روح پھونکنے کی خواہش، اور کبھی کبھی اقتدائے بشریت کی بنا پر جب کبھی آپ سے کوئی اتحادی لغزش ہوئی، وہی یہ جلی سے اس کی اصلاح کر دی گئی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، سورہ عبس میں ارشاد ہوا یہ، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، سورہ انفال میں ارشاد کیا گیا، عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں بیان کیا، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد ہوا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں یہ بات بیان کی گئی۔ یہ سب آیات اس امر کی شہادت دیتی ہیں۔ لوگ ان آیات کو اس بات کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں سرزد ہوتی تھیں اور آپ غلطیوں سے مبرہ نہ تھے۔ خصوصاً حضرات اہل قرآن کو تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی غلطیاں پکڑنے میں خاص مزہ آتا ہے،
لیکن دراصل یہی تو وہ آیتیں ہیں جن سے صریح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے نبی کو غلطیوں سے بچانے اور اس کی زندگی کو ٹھیٹھ معیار حق پر قائم رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ اور یہ حقیقت صرف انہی آیات ہی میں بیان نہیں کی گئی جو ابھی بیان کی گئیں، بلکہ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسے اصولی حیثیت سے بھی بیان فرمایا ہے۔ مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں ارشاد ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ تم کو راہ راست سے ہٹا دینے کا عزم کر ہی چکا تھا، مگر وہ خود اپنے آپ کو بہکانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے اور تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تم کو وہ علم دیا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 اور 74 میں ارشاد ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ قریب تھا کہ وہ تم کو اس بات سے جو ہم نے تم پر وحی کی ہے منحرف کر دیتے، تاکہ تم اس کے سوا کچھ اور ہم پر بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے۔ اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو کسی قدر تم ان کی طرف جھک بھی جاتے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ ہم نے تم سے پہلے جو نبی یا رسول بھی بھیجا ہے، اس نے جب کبھی کسی بات کی تمنا کی، شیطان نے اس کی تمنا میں وسوسہ ڈال دیا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ نبی کے دل میں شیطان جو وسوسہ بھی ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے اور پھر اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے۔ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ ان اصولی ارشادات اور واقعاتی مثالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کو ٹھیک ٹھیک معیار مطلوب پر قائم رکھنے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے، اور اس نے اس بات کا سخت اہتمام کیا ہے کہ نبی سے جو لغزش بھی سرزد ہو جائے اس کی فوراً اصلاح کر دے، خواہ وہ لغزش کسی ذاتی معاملے میں ہو یا پبلک کے معاملے میں۔ پھر اگر اصولی طور پر یہ بات مان لی جائے تو اسی سے یہ بھی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی کے جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے گرفت نہیں کی ہے وہ سب کے سب اللہ کے معیار مطلوب پر پورے اترتے ہیں، اور گویا ان پر خود اللہ ہی کی مہر توفیق ثبت ہے۔ یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ اس امر کی توضیح کے لیے بالکل کافی ہے کہ نبوت کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو تمام حیثیات سے دوسرے انسانوں جیسا ایک انسان ہو، ایک عمر کو پہنچنے کے بعد یکا یک خدا کی طرف سے نزول وحی کے لیے چن لیا جائے، اور بجوز اس کتاب کے جو اس پر نازل کی گئی ہو، اور کسی بات میں بھی اس کی رائے، اس کے خیالات، اس کے اعمال، اس کے احکام اور اس کے فیصلے غیر نبی انسانوں سے ممتاز نہ ہوں، جیسا کہ پہلے گروہ کا گمان ہے، یا یہ کہ اس میں اور عام انسانوں میں صرف اتنا ہی فرق ہو کہ تنزیل کتاب کے ساتھ اس کو احکام کتاب کی عملی تفصیلات بھی بتا دی گئی ہوں، اور اس خاص امتیازی حیثیت سے قطع نظر کر کے وہ محض عام امیروں جیسا ایک امیر اور عام قاضیوں جیسا ایک قاضی اور عام لیڈروں جیسا ایک لیڈر ہو، جیسا کہ دوسرے گروہ کا خیال ہے۔ اسی طرح نبوت کی حقیقت یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کی ذات بشریہ پر نبوت عارض ہوتی ہو اور اس کے عروج کے بعد بھی نبی کی بشریت اور اس کی نبوت دونوں علیحدہ علیحدہ رہتی ہوں۔
حتیٰ کہ ہم اس کی زندگی کو دو مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے صرف اس شعبے کو اطاعت و اتباع کے لیے منتخب کر سکیں جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ تیسرے گروہ کا نظریہ ہے۔ یہ تینوں خیالات بے اصل ہیں۔ ان کے برعکس قرآن مجید سے نبوت کی حقیقت پر جو روشنی پڑتی ہے، اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اپنی پیدائش اور پرورش کے مراحل سے گزرنے کے بعد نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ کار نبوت ہی کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ اگرچہ بشر ہی ہوتا ہے اور ان تمام حدود سے محدود ہوا کرتا ہے جو حق تعالیٰ نے فطرت بشریہ کے لیے مقرر فرمائی ہیں، لیکن ان حدود میں اس کی بشریت آخری اور انتہا درجے کی کامل و اکمل بشریت ہوتی ہے، جس میں وہ تمام قوتیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں جو زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو حاصل ہونی ممکن ہے۔ اس کے جسمانی، نفسانی، عقلی اور روحانی قوا عدل و تسویہ کے انتہائی مقام پر ہوتے ہیں، بیلنس اینڈ ماڈریشن کے انتہائی مقام پر ہوتے ہیں۔ اس کے ادراکات اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ وہ بلا کسی غور و فکر کے اپنے وجدان سے اس الہام الہی کو پا لیتا ہے جس کی طرف فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی فطرت اتنی صحیح ہوتی ہے کہ وہ کسی خارجی تعلیم و تربیت کے بغیر صرف اپنے میل طبعی سے فجور کی راہ چھوڑ کر تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا قلب اتنا سلیم ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں جو اس کے سامنے آئے اس الہی ہدایت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیتا ہے جس کی طرف وہ ہدیناہ النجدین میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے قلب کی سلامت اور اس کی فطرت کی صحت اس کو خود بخود ان راستوں سے ہٹا دیتی ہے جو رضائے الہی کے خلاف ہیں، اور وہ آپ سے آپ ان راستوں پر چلتا ہے جو مرضات الہی کے عین مطابق ہیں۔ یہی کامل و اکمل بشریت ہے جس کے ساتھ وہ صحیح معنوں میں بالفعل خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے جو اپنی پختگی اور اپنے کمال کو پہنچ جانے کے بعد ہدایت عام کے منصب پر سرفراز کی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے علم کی مزید روشنی پا کر سراج منیر بنتی ہے، مساحل عامہ بشریہ کے لیے تعلیمات اور احکام کا محبت قرار پاتی ہے، اور اصلاح میں نبوت و رسالت سے موسوم ہوتی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ نبوت ایک عرض ہے جو ایک خاص وقت میں نبی کے جوہر انسانیت پر عارض ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی انسانیت کاملہ کا جوہر ہے جو نبوت کی استعداد کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے اور فعلیت کی طرح ترقی کرتے کرتے آخرکار نبوت بنا دیا جاتا ہے۔ نبوت کا منصب ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان تھا جو وائسرائے بنا دیا گیا، حتیٰ کہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو وہ بھی اسی طرح وائسرائے بنا دیا جا سکتا تھا، بلکہ دراصل نبوت ایک پیدائشی چیز ہے، اور نبی کی حیثیت ذاتی ہی اس کی حیثیت نبوی ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ بعثت سے قبل اس کی حیثیت نبوی بالقوہ ہوتی ہے اور بعثت کے بعد بالفعل ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے میٹھا پھل، کہ وہ بالذات میٹھا پھل ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی مٹھاس پختگی کی ایک خاص حد پر پہنچ کر ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اب ان آیات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ذات نبوی کے حق میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمائی ہیں۔ میں توضیح مدعا کے لیے ان آیات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ مرتب کر کے نقل کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ارشاد ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ تم کو براہ راست غیب کا علم دے، بلکہ وہ اس کام کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے،
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، یعنی رسول بذات خود مطاع نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اذن یا اس کے حکم کی بنا پر مطاع ہوتا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 104 میں ارشاد ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تارے کی قسم وہ جب ٹوٹتا ہے، تمہارا صاحب یعنی نبی نہ گم کردہ راہ ہے، نہ کجرا ہے، اور نہ وہ ہوائے نفس سے بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، تمہارا صاحب یعنی نبی نہ گم کردہ راہ ہے اور نہ کجے راہ ہے، اور نہ وہ ہوائے نفس سے بولتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ صرف وہی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول خدا میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 51 تا 54 میں ارشاد ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا فاولئک هم المفلحون وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اہل ایمان کا کام تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، لیحکم بینہم، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، ان تقولوا سمعنا واطعنا فاولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اگر تم اس کی یعنی رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، نہیں وہ ہرگز مومن نہیں ہے جب تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے آپس کے جھگڑے میں تجھ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، پھر تو جو فیصلہ کرے اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس کے لیے اپنے معاملے میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ ان آیات پر غور کیجئے تو تمام حقیقت آپ پر کھل جائے گی۔ پہلی آیت میں نبی اور عام انسانوں کے درمیان فرق ظاہر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنے غیب کا علم ہر انسان پر فرداً ظاہر نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں میں سے کسی خاص بندے پر ظاہر کرتا ہے۔
اس لیے عام انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اس بندے پر ایمان لائیں۔ غیب سے مراد وہ غیر محسوس حقیقتیں ہیں جن سے واقف ہوئے بغیر دنیا میں انسانی زندگی کے لیے کوئی صحیح طریقہ اور نظام نہیں بن سکتا۔ مسئلہ یہ کہ انسان کی اصلیت کیا ہے، وہ آزاد ہے یا کسی کا محکوم؟ محکوم ہے تو کس کا محکوم ہے؟ اپنے حاکم سے اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ اسے کبھی اپنے حاکم کو جواب دینا ہے یا نہیں؟ جواب دینا ہے تو کہاں، کس شکل میں، کس معیار پر، کن معاملات میں، اور اس جواب دہی میں کامیاب یا ناکام ہونے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ان سوالات کا جب تک کوئی جواب، اور وہ بھی قیاسی اور گمانی جواب نہیں بلکہ علمی اور یقینی جواب معلوم نہ ہو، انسانی زندگی کے لیے کوئی اسکیم نہیں بن سکتی۔ اور یہی وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں غیب کے علم سے تعبیر فرما رہا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ تم کو براہ راست غیب کا علم دے، بلکہ وہ اس کام کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول پر ایمان لانے کا مدعا صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو رسول خدا مان لیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اور یہ اطاعت کا حکم نہ صرف اس آیت میں بلکہ قرآن کریم میں جہاں بھی دیا گیا ہے مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ رسول کی اطاعت فلاں فلاں امور میں ہے اور ان امور کے سوا کسی دوسرے امر میں نہیں ہے۔ پس قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا رسول ایک حاکم میں عام ہے، جو حکم بھی وہ دے مومنوں پر اس کا ماننا لازم ہے۔ یہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار میں ہے کہ الہی ہدایت کے ماتحت اپنی حکومت کے اقتدار کو مخصوص حدود کے اندر محدود کر دے اور ان حدود سے باہر لوگوں کو رائے اور عمل کی آزادی بخش دے۔ لیکن مومنوں کو یہ حق ہرگز نہیں دیا گیا کہ وہ خود رسول کے اختیارات کی حد بندی کریں۔ وہ تو قطعاً محکوم و مامور ہیں۔ اگر رسول ان کو زراعت اور نجاری اور حدادی وغیرہ کے طریقوں میں سے بھی کسی خاص طریقے کا اختیار کرنے کا حکم دیتا تو ان کا فرض یہی تھا کہ بے چونہ چرا اس کے حکم کی اطاعت کرتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ جب غیر مشروط اور غیر محدود اطاعت کا حکم دے دیا گیا تو یہ اطمینان دلانا بھی ضروری تھا کہ نبی کی اطاعت اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت نہیں ہے، جیسا کہ ان جاہل کفار کا خیال تھا جو کہتے تھے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کیا یہ تمہیں جیسا ایک بشر نہیں ہے؟ اور ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ کچھ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر، اور اس پر چاہتا یہ ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کرے۔ اور لئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کی تو تم ضرور ٹوٹے میں رہو گے۔ بلکہ دراصل یہ خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی جو کچھ کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے، اور جو کچھ عمل کرتا ہے خدا کی ہدایت کے ماتحت کرتا ہے۔ وہ خود اپنے نفس کی خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ خدا کی وحی کا اتباع کرتا ہے۔ اس لیے تم کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اس کی پیروی میں کسی قسم کی گمراہی اور غلط روی کا خطرہ نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ یہی بات ہے جو تیسری اور چوتھی اور پانچویں آیات میں بیان کی گئی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ چوتھی اور پانچویں آیت میں جس چیز کو وحی کہا گیا ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہے، اور کتاب کے سوا کوئی وحی نبی پر نہیں آتی، لیکن یہ خیال قطعاً غلط ہے۔
قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر صرف کتاب ہی نازل نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ وحی نازل کرتا رہتا تھا، اور اسی وحی کی روشنی میں وہ سیدھی راہ چلتے تھے، معاملات میں صائب رائے قائم کرتے تھے اور تدبیریں عمل میں لاتے تھے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، نوح علیہ السلام طوفان کی پیش بندی کے لیے اللہ کی نگرانی میں اور اس کی وحی کے تحت کشتی بناتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت دکھائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمْنِي رَبِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پر باتیں کی جاتی ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ میری لاٹھی ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کو پھینک دو۔ جب لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے، یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، موسیٰ ڈرو نہیں، آگے بڑھو، تم امن میں ہو۔ پھر حکم دیا جاتا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ وہ اپنی مدد کے لیے ہارون علیہ السلام کو مانگتے ہیں اور یہ درخواست قبول کی جاتی ہے۔ دونوں بھائی فرعون کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے، لا تخافن اننی معکما اسمع وارا، ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے ہیں تو وہی آتی ہے، لا تخف انک انت الاعلی، مت ڈرو، تمہارا ہی بول بالا ہوگا۔ جب فرعون پر اتمام حجت ہو چکتا ہے تو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسری بعبادی لیلا انکم متبعون، میرے بندوں کو لے کر راتوں رات چل پڑو، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ دریا پر پہنچتے ہیں تو فرمان آتا ہے، اضرب بعصاک البحر، دریا پر اپنا عصا مارو۔ کیا ان میں سے کوئی وحی بھی ایسی ہے جو کتاب کی صورت میں ہدایت عامہ کے لیے نازل ہوئی ہو؟ یہ مثالیں اس امر کے ثبوت میں کافی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ رہتا ہے، اور ہر ایسے موقع پر جہاں بشری فکر و رائے کی غلطی کرنے کا امکان ہو، اپنی وحی سے ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، اور یہ وحی اس وحی سے ماسوا ہوتی ہے جو ہدایت عام کے لیے ان کے واسطے سے بھیجی جاتی ہے اور کتاب میں ثبت کی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کے لیے ایک الہی ہدایت نامے اور دستور العمل کا کام دے۔ ایسی وحی غیر مطلوع اور وحی خفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوتی تھی، جس کی طرف قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اشارے کیے گئے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا۔ اس کے متعلق کوئی حکم کتاب اللہ میں نہیں ہے، مگر جب اس قبلے کو منسوخ کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا، اس وقت ارشاد ہوا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوا، جس قبلے پر تم تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ رسول کا اتباع کرنے والے اور اتباع سے منہ موڑنے والے کے درمیان امتیاز ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا وہ وحی کی بنا پر تھا۔ جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر قرآن میں اس طرح فرمایا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 میں ارشاد ہے، اللہ نے اس وعدے کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا۔ ظاہر ہوا کہ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے تھا۔ جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر ثانیہ کے لیے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ یہ حکم قرآن میں کہیں نہیں آیا، مگر اللہ نے بعد میں تصدیق کی کہ یہ بھی اسی کی جانب سے تھا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 میں ارشاد ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے لڑائی میں زخم کھانے کے بعد پھر اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے نکلنے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے نکالا۔ گھر سے نکلنے کا حکم قرآن میں نہیں آیا،
مگر بعد میں اللہ نے تصدیق فرمائی کہ نکلنا اسی کے حکم سے تھا، نہ کہ اپنی رائے سے۔ پھر عین جنگ کے موقع پر اللہ نے اپنے نبی کو خواب دکھایا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جبکہ اللہ نے ان کو قلیل بنا کر تیرے خواب میں تجھے دکھا رہا تھا۔ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صدقات پر ناک بھون چڑھائی تو اللہ نے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا کہ یہ تقسیم خود حضرت حق کے ارشاد سے عمل میں آئی تھی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اگر وہ راضی ہو جاتے تو اس حصے پر جو اس اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام صحابہ صلح کے مخالف تھے اور صلح کی شرائط ہر شخص کو ناقابل قبول نظر آتی تھیں، مگر اللہ کے نبی نے ان کو قبول کیا اور اللہ نے بعد میں تصدیق کی کہ یہ صلح اسی کی جانب سے تھی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تجھ کو فتح مبین عطا کی۔ آیات کے تتبع سے اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں، مگر یہاں استقصاء مقصود نہیں ہے، صرف یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا تعلق اپنے انبیاء کے ساتھ کوئی عارضی اور وقتی تعلق نہیں ہوتا، موقتی تعلق نہیں ہے کہ جب کبھی اس کو اپنے بندوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہو بس اسی وقت یہ تعلق بھی قائم ہو اور اس کے بعد منقطع ہو جائے، بلکہ دراصل حق تعالی جس شخص کو پیغمبری کے لیے منتخب فرماتے ہیں اس کی طرف وہ ہمیشہ ایک خاص توجہ کے ساتھ متوجہ رہتے ہیں اور دائماً اپنی وحی سے اس کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں ٹھیک راہ راست پر گامزن رہے اور اس سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر نہ ہونے پائے جو مرضات الہی کے خلاف ہو۔ سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے وہ دراصل اسی حقیقت کا اظہار ہے، اور جیسا کہ اس مضمون کے پہلے ہی میں بتا دیا گیا کہ یہ بات بھی قرآن نے کھول کر بیان کر دی ہے کہ انبیاء پر ہمیشہ اللہ کی نگرانی رہتی ہے، ان کو غلط روی سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اگر با اقتداء بشریت ان سے کبھی کوئی لغزش ہو جاتی ہے یا وہی ایک خفی کے لطیف اشارے کو سمجھنے میں وہ کبھی غلطی کر جاتے ہیں یا اپنے اجتہاد سے کوئی ایسی روش اختیار کر جاتے ہیں جو مرضات الہی سے یکسر منہ بھی ہٹی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح کرتا ہے اور تنبیہ کر کے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کی لغزشوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی تنبیہوں کا جو ذکر آیا ہے اس کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں سے انبیاء علیہ السلام کا اعتماد اٹھ جائے اور لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ جب انبیاء بھی ہماری طرح نعوذ باللہ غلط کار ہیں تو ان کے احکام کی اطاعت اور ان کی روش کی پیروی کامل اطمینان کے ساتھ کیسے کی جا سکتی ہے، بلکہ اس ذکر سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہوائے نفس کا اتباع کرنے یا اپنی رائے اور بشری اجتہاد پر چلنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ چونکہ اس کی طرف سے اس کے بندوں کی رہنمائی کے لیے مامور کیے گئے ہیں، اس لیے ان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ دائماً اس کی ہدایت پر کاربند رہیں اور اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی اس کی رضا کے خلاف عمل نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بعض ایسی باتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے جو عام انسانی زندگی میں قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مثلا کسی انسان کا شاید کھانا یا نہ کھانا اور کسی اندھے کی طرف توجہ نہ کرنا اور اس کے دخل در معقولات پر چی بچی ہو جانا یا کسی کے لیے دعائیں مغفرت کرنا کون سا ایسا اہم واقعہ تھا مگر اللہ نے نبی کو ایسے چھوٹے معاملات میں بھی اپنی رائے یا دوسروں کی مرضی پر چلنے نہ دیا۔ اسی طرح جنگ کی شرکت سے کسی کو معاف کر دینا اور بعض قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا ایک امیر کی زندگی میں محض ایک معمولی واقعہ ہے، مگر نبی کی زندگی میں یہی واقعہ اتنا اہم بن جاتا ہے کہ اس پر وحی جلی کے ذریعے سے تنبیہ کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حیثیت عام عمرہ کسی نہیں ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں آزاد ہو، بلکہ منصب نبوت پر معمور ہونے کی وجہ سے نبی کے لیے لازم ہے کہ اس کا اجتہاد بھی ٹھیک منشائے الہی کے مطابق ہو، اور اگر وہ اپنے اجتہاد میں وہی خفی کے اشارے کو ٹھیک نہ سمجھ کر مرضی الہی کے خلاف بال برابر بھی جنبش کرتا ہے تو اللہ وحی جلی سے اس کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہے۔
اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خصوصیت کو ہمارے سامنے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم کو اس کے نبی کی راست روی پر کامل اعتماد ہو اور ہم پورے وثوق کے ساتھ یقین رکھیں کہ نبی کا قول اور عمل گمراہی اور کجراہی اور اتباع ہوا اور بشری فکر و رائے کی غلطیوں سے قطعاً محفوظ ہے۔ زندگی میں اس کا قدم مضبوطی کے ساتھ اس صراط مستقیم پر جمع ہوا ہے جو ٹھیک ٹھیک خدا کی بتائی ہوئی ہے۔ اس کی سیرت پاک اسلامی سیرت کا ایک ایسا معیاری نمونہ ہے جس میں کسی نقص کا شائبہ تک نہیں ہے، اور اللہ نے خاص طور پر اس کامل و اکمل نمونے کو اسی لیے بنایا ہے کہ اس کے بندوں میں سے جو کوئی اس کا مقبول و محبوب بندہ بننا چاہے بے خطر اس کی پیروی کرے۔ اس مقصد کو 6 اور 7 آیت میں کھول دیا گیا ہے۔ 6 آیت میں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں ایک اسوہ حسنہ ہے، اور 7 آیت میں رسول اللہ کے اتباع کو محبوب الہی کا واحد ذریعہ بنایا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں پھر ہم کو کسی قسم کی تخصیص و تحدید نظر نہیں آتی، تصریح، تعمیم و اطلاق ہے۔ رسول اللہ کی ذات کو مطلقاً اسوہ حسنہ بتایا گیا ہے اور مطلقاً ہی آپ کے اتباع کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس قدر زیادہ آپ کا اتباع کرو گے اور اپنی زندگی میں سیرت پاک کا رنگ جتنا زیادہ پیدا کرو گے اتنا ہی تقرب تم کو بارگاہ الہی میں حاصل ہوگا اور حق تعالیٰ اتنا ہی تم کو پیار کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام معاملات زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اور جس طرح کیا ہے سب انسان بعینیہ ہی وہی فعل اسی طرح کریں اور اپنی زندگی میں آپ کی حیات طیبہ کی ایسی نقل اتاریں کہ اثر اور نقل میں کوئی فرق نہ رہے۔ یہ مقصد نہ قرآن کا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ ایک عام اور اجمالی حکم ہے جس پر عمل کرنے کی صحیح صورت ہم کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں، مجملاً میں عرض کرتا ہوں کہ جو امور فرائض و واجبات اور ارکان اسلام کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی طابق النعل بالنعل کرنی ضروری ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور طہارت وغیرہ کے مسائل کے ان میں جو کچھ آپ سب نے حکم دیا ہے اور جس طرح خود عمل کر کے بتایا ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرنی لازم ہے۔ رہے وہ امور جو اسلامی زندگی کی عام ہدایات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا تمدنی، معاشی اور سیاسی معاملات اور معاشرت کے جزیات، تو ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور حکمت اور شائستگی کی تعلیم دی ہے، اور بعض ایسی ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ عمل کے مختلف طریقوں میں سے کون سا طریقہ روح اسلامی سے مطابقت رکھتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہے اور اسی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرے تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ کن امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع طابق النعل بالنعل ہونا چاہیے اور کن امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخلاق و حکمت اور خیر و صلاح کے عام اصول مستنبط کرنے چاہیے۔ مگر جن لوگوں کی طبیعت نزا پسند واقع ہوتی ہے وہ اس میں طرح طرح کی حجتیں نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے تو کیا ہم بھی عربی بولیں؟ آپ نے عورتوں سے شادیاں کی تو ہم بھی عربوں ہی میں شادیاں کریں؟ آپ نے عرب عورتوں سے شادیاں کی تو کیا ہم بھی عربوں ہی میں شادیاں کریں؟ آپ ایک خاص وضع کا لباس پہنتے تھے تو کیا ہم بھی ویسا ہی لباس پہنیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص قسم کی غذا کھاتے تھے تو کیا ہم بھی وہی غذا کھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا ایک خاص طریقہ تھا تو کیا ہم بھی بعینی ہی ویسی ہی معاشرت اختیار کریں؟ کاش یہ لوگ غور کرتے کہ اصل چیز وہ زبان نہیں ہے جو آپ بولتے تھے، بلکہ وہ اخلاقی حدود ہیں جن کی پابندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کلام میں ملحوظ رکھا۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ شادی عرب عورتوں میں سے کی جائے یا غیر عرب سے، بلکہ یہ ہے کہ جس عورت سے بھی کی جائے
اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو، اس کے حقوق ہم کس طرح ادا کریں اور اپنے جائز شرعی اختیارات کو اس پر کس طرح استعمال کریں۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا، اس سے بہتر نمونہ ایک مسلمان کی خانگی زندگی کے لیے اور کون سا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وضع کا لباس پہنتے تھے وہ ایک مشروع لباس ہے، اور جو کھانا آپ کھاتے تھے بعین ہی وہی کھانا ہر مسلمان کو کھانا چاہیے۔ اس میں اتباع کے قابل جو چیز ہے وہ تو تقوی اور پاکیزگی کے وہ حدود ہیں جو آپ اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں ملحوظ رکھتے تھے۔ انہی حدود سے ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ رہبانیت اور نفس پرستی کے درمیان جس معتدل روش کا ہم کو قرآن میں ایک مجمل سبق دیا گیا ہے، اس پر ہم کس طرح عمل کریں کہ نہ تو طیبات سے ناروا اجتناب ہو اور نہ اسراف۔ یہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ اور پبلک زندگی کے دوسرے تمام معاملات کا بھی ہے۔ وہ پاک زندگی پوری کی پوری ایک سچے اور خدا ترس مسلمان کی زندگی کا معیاری نمونہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن۔ اگر تم کو معلوم کرنا ہو کہ قرآن کی تعلیم اور اسپرٹ کے مطابق ایک مومن انسان کو دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ جو اسلام خدا کی کتاب میں مجمل ہے، وہی رسول خدا کی ذات میں تم کو مفصل نظر آئے گا۔ الحمدللہ کہ تیسرے گروہ کے لوگ پہلے اور دوسرے گروہوں کے ہم خیال نہیں ہیں، مگر بعض احادیث سے ان کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اور بہرحال ہر حال میں رسول نہیں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل بحیثیت رسول نہیں ہوتا تھا۔ یہ غلط فہمی جن روایات سے پیدا ہوتی ہے وہ دراصل ایک دوسری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اور ہر حال میں خدا کے رسول ہی تھے۔ رسول ہمہ وقت رسول ہے، اور یہ شان رسالت ہی تھی کہ آپ ہمیشہ اس مقصد کے پیش نظر رکھتے تھے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تو نہ تھا کہ لوگوں سے رائے اور عمل کی آزادی قطعاً سلب کر لیں اور ان کی عقل و فکر کو معطل کر دیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو زراعت اور صنعت و حرفت سکھانے آئے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کے کاروبار اور ان کے ذاتی معاملات میں ان کی رہنمائی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ اسلام کو عقیدے کی حیثیت سے دلوں میں بٹھانا اور عمل کی حیثیت سے افراد کی سیرت اور سوسائٹی کے نظام میں نافذ کر دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ اسلام کو عقیدے کی حیثیت سے دلوں میں بٹھانا اور عمل کی حیثیت سے افراد کی سیرت اور سوسائٹی کے نظام میں نافذ کر دینا تھا۔ پھر سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ اسلام کو عقیدے کی حیثیت سے دلوں میں بٹھانا اور عمل کی حیثیت سے افراد کی سیرت اور سوسائٹی کے نظام میں نافذ کر دینا تھا۔ اس مقصد کے سوا دوسری کسی چیز کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی توجہ نہیں فرمائی، اور اگر شاد و نادر کسی موقع پر کچھ فرمایا بھی تو صاف کہہ دیا کہ تم اپنی رائے اور عمل میں آزاد ہو، جس طرح چاہو کرو، انتم اعلم بامور دنیاکم۔ اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو رسول کا ارشاد سمجھ کر بدل و جان اس کی اطاعت پر آمادہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً مطاع و متبوع سمجھتے تھے، اور اسی لیے جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیاوی مسئلے میں کچھ ارشاد فرماتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبہ گزرتا تھا کہ شاید یہ حکم رسالت ہو۔ لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے مسئلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت سے متعلق نہ تھا، صحابہ کرام کو کوئی حکم دیا ہو اور انہیں اطاعت پر مجبور کیا ہو۔ 23 سال کی مدت میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مشن سے غافل نہ ہونا، اور ہر آن اس باریک فرق کو ملحوظ رکھنا کہ کون سا معاملہ اس مشن سے تعلق رکھتا ہے اور کون سا نہیں رکھتا، اور اپنے متبعین پر کامل اقتدار رکھنے کے باوجود کبھی ان کو کسی غیر متعلق امر میں حکم نہ دینا، خود اس بات پر شاہد ہے کہ شان رسول رسالت کسی وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منفک نہیں ہوتی تھی،
مگر یہ خیال کرنا صحیح نہ ہوگا کہ دنیاوی معاملات میں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خدا کی وحی سے نہ تھا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہیں ہیں، نہ آپ نے ان کو حکم کے انداز میں فرمایا اور نہ کسی نے ان کو حکم سمجھا، مگر پھر بھی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی وہ سراسر حق تھی اور غلطی کا اس میں شائبہ تک نہ تھا۔ مثال کے طور پر طب نبوی کے باب میں جو کچھ آپ سے ثابت ہے وہ ایسی حکیمانہ باتوں سے لبریز ہے جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ عرب کا امی جو طبیب نہ تھا، جس نے کبھی فن طب کی تحقیق نہ کی تھی، وہ کس طرح اس فن کی ان حقیقتوں تک پہنچا جو صدیوں کے تجربات کے بعد اب منکشف ہو رہی ہیں۔ اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ ارشادات میں ملتی ہیں۔ اگرچہ یہ باتیں تبلیغ رسالت سے تعلق نہیں رکھتی، مگر اللہ اپنے رسولوں کی جبلت میں جو غیر معمولی قوتیں ودیت فرماتا ہے وہ صرف تبلیغ رسالت ہی کے لیے کام نہیں آتی، بلکہ ہر معاملے میں اپنی شان امتیاز دکھا کر رہتی ہیں۔ حدادی اور زیرہ سازی کا تبلیغی رسالت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مگر حضرت داؤد علیہ السلام اس میں غیر معمولی کمال دکھاتے ہیں، اور حق تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ فن ہم نے ان کو سکھایا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے۔ پرندوں کی بولیاں جاننے سے تبلیغ رسالت کو کیا واسطہ؟ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس میں کمال ظاہر فرماتے ہیں اور خود کہتے ہیں عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے۔ نجاری اور کشتی سازی تبلیغ رسالت کا کون سا شعبہ ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ نہیں کہتا کہ ایک مضبوط سی کشتی بنوا لو، بلکہ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہے۔ پس انبیاء کے حق میں یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہے کہ ان پر صرف وہی امور وحی کیے گئے تھے جو براہ راست تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتے تھے۔ در حقیقت ان کی ساری زندگی حق تعالیٰ کی ہدایت کے تابع تھی۔ البتہ اگر فرق ہے تو یہ کہ ان کی زندگی کا ایک شعبہ ایسا ہے جس میں ان کے قدم بقدم چلنا مسلمان ہونے کے لیے ناگزیر شرط ہے، اور ایک شعبہ ایسا ہے جس میں ان کا اتباع ہر مسلمان پر فرض نہیں، مگر جو شخص اللہ کا محبوب و مقبول بندہ بننا چاہتا ہو اور بارگاہ حق میں تقرب کا طلبگار ہو، اس کے لیے بغیر اس کے چارہ نہیں کہ ٹھیک ٹھیک نبی کی سنت پر چلے، حتیٰ کہ اگر یک سرمو بھی اس خط سے ہٹے گا تو تقرب اور محبوبیت میں اسی انحراف کی حد تک کسر رہ جائے گی، اس لیے کہ محبوبیت کے لیے بجز اتباع نبی کے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ اس بحث کے بعد یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کی عمارت اور دوسرے امیروں کی عمارت میں کیا فرق ہے، اور نبی کے فیصلے اور دوسرے قاضیوں کے فیصلوں میں کتنا عظیم الشان تفاوت ہے۔ تاہم میں نے 3 آیتیں آخر میں ایسے نقل کی ہیں جن سے یہ فرق قطعی طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے حکم پر سر جھکا دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ایمان کے لیے ضروری شرط ہے۔ جو ان سے انکار کرے وہ مومن ہی نہیں۔ کیا یہ بات کسی دوسرے امیر یا قاضی کو حاصل ہے؟ اگر نہیں تو یہ کہنا کس قدر غلط ہے کہ اللہ اور رسول کے الفاظ ساتھ ساتھ قرآن میں جہاں جہاں آئے ہیں ان سے مراد عمارت ہے۔ مجھے مولانا اسلم جیرا اجپوری کے اس قول پر اعتراض ہے، اور میں اس کو قرآن مجید کی تعلیمات کے قطعاً خلاف سمجھتا ہوں۔ اولو الامر کی اطاعت کا معاملہ تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، اور اولو الامر اسلامی حکومت کے وہ تمام فرائض انجام دیں گے جو رسول اکرم اپنی حیات طیبہ میں انجام دیتے تھے، اور معاملات میں اولو الامر کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنی دانش میں ان کے فیصلے کو حکم خدا اور رسول کے خلاف بھی سمجھتا ہو، تب بھی ایک حد تک اس کے لیے لازم ہوگا کہ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے ان کے فیصلوں کو تسلیم کرے۔ لیکن اس کے معنی کبھی نہیں ہو سکتے کہ عمارت بعینیہ ہی وہی چیز ہے جس کو قرآن میں اللہ اور رسول کہا گیا ہے، اور عمارت کے احکام ہو بہو وہی ہیں جو اللہ اور رسول کے احکام ہیں۔ اگر ایسا ہو تو عمرہ کے بگڑ جانے
اور ارباب حل و عقد کے کتاب و سنت سے منحرف ہو جانے کی صورت میں مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ ان کی اطاعت کرنے کے سوا اور ہلاکت کے راستوں میں ان کی پیروی کرنے کے سوا باقی نہ رہے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ خدا اٹھے اور رسول کی طرف جا کر رجوع کرنے کی تاکید کرے تو مولانا اسلم جیراج پوری کے فتوے کی روح سے تو ظالم عمرہ اس بندہ خدا کو باغی قرار دے کر قتل کر دینے میں بالکل حق بجانب قرار پائیں گے، اور ان کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ اللہ اور رسول تو ہم ہی ہیں، دوسرا کون ہے جس کی طرف تو ہم کو پھیرنا چاہتا ہے۔ آج کے اس مطالعے میں بڑی اہم بات جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ اسلام کو عقیدے کی حیثیت سے دلوں میں بٹھانا اور عمل کی حیثیت سے افراد کی سیرت میں اور سوسائٹی کے نظم میں نافذ کر دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جو اس مضمون میں آج ہم نے پڑھی ہیں رسالت کے مقام کو سمجھنے کے لیے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ادراک عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔